میں عمر بن خطاب کے بعد اپنے آپ کو سب سے افضل نہیں مانتا، بلکہ کنت رجلا من رجال المسلمین، میں تو مسلمان مردوں میں سے ایک مسلمان مرد ہوں، بس میرا اس سے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اتنی عاجزی، اتنی انکساری، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کسر نفسی۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ کسر نفسی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، آج ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں، سب سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا نمبر ہے اور سب سے افضل وہ علی ہے، بلکہ اب تو بات اس سے بھی اور آگے چلی گئی۔ اب کئی ایسے رافضی علماء اور رافضی وہ لوگ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ تو سارے نبیوں سے بھی افضل ہے، سارے نبیوں سے بھی افضل ہے۔ حالانکہ میرے بھائیوں، کروڑوں صحابی مل کر بھی ایک نبی کے مقابلے کا نہیں بن سکتا، اور کروڑوں تابعین مل کر ایک صحابی نہیں بن سکتا۔ عقیدے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج باتیاں اور پھر یہ شور اور یہ دعویٰ کہ جی علی کا پہلا نمبر ہے۔ اچھا میرے بھائیوں، اگر یہ بتاؤ ایمانداری سے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول بلا فصل اگر علی ہیں، تو پھر یہ بتاؤ کہ ابو بکر صدیق کا کتنا نمبر ہے؟ چلو ہم مطلب ہے کہ بات سمجھنے کے لیے یہ سوال کر لیتے ہیں، بھائی اگر خلیفہ اول علی ہے اور علی کا پہلا نمبر ہے، تو پھر یہ کوئی بتائے نا کہ پھر ابو بکر صدیق کا کتنا نمبر ہے، وہ کتنے خلیفہ ہیں، ان کا کیا یعنی کہ نمبر بنتا ہے، ان کا بھی پھر ہمیں نمبر بتاؤ۔ تو میری آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ جہالت، یہ جہالت ہے۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے کیا فرمایا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اور نہ قسم اٹھائیں فضیلت والے، فضل والے تم میں سے۔ تو اللہ نے یہاں فضل والا، فضیلت والا کس کو قرار دیا؟ جی سیدنا ابو بکر صدیق۔ اور وسعت اور فراخی والے، یہ قسم نہ اٹھایا کریں کیا؟ ان یعطوا اولی القربى، کہ وہ نہیں دیں گے۔ یہاں ان اور یعطوا کے درمیان لا محذوف ہے، یعنی پورا جملہ یہ بنتا ہے اللہ یعطوا اولی القربى، لیکن یا لا یہاں پر کیا ہے؟ محذوف ہے، انڈرسٹوڈ ہے، لفظوں میں نہیں لکھا ہوا لیکن معنی اس کا کریں گے۔ میری بات سمجھے؟ قرآن میں آتا ہے نا ان تحبط اعمالکم، کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ضائع ہو جائے تمہارے اعمال، کہیں ایسا نہ ہو کہ ضائع ہو جائے تمہارے اعمال۔ تو یہاں پر بھی اس کا وہی معنی ہے، ایوتو کہ نہیں وہ دیں گے، کن کو؟ قریبی رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ چونکہ مستہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی نا، تو تینوں یہ یعنی استحقاق ان کے اندر پائے جاتے تھے، وہ قرابت والے بھی تھے، مسکین بھی تھے اور مہاجر فی سبیل اللہ بھی تھے۔ اچھا ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے قریبی رشتہ دار مسکین پر خرچ کرے گا تو اللہ اس کو ڈبل اجر دے گا۔ کیوں؟ ایک تو وہ رشتہ دار بھی ہے اور ایک وہ مسکین بھی ہے۔ وہ رشتہ دار ہونے کی وجہ سے صلہ رحمی کا اجر ملے گا اور مسکین ہونے کی وجہ سے صدقہ خیرات کا اجر ملے گا۔ تو اگر دو اس کے اندر استحقاق پائے جائیں تو وہ
ڈبل اجر کا مستحق بنتا ہے، اور اگر کسی میں 3 استحقاق پائے جائیں تو وہ ٹرپل اجر کا حقدار بنا کے نہ بنے۔ بھئی اس کے اندر 3 وجوہات پائی جا رہی، 3 حسن سلوک کے اسباب پائے جا رہے ہیں، تو جب 3 اسباب پائے جائیں گے تو وہ ٹرپل اجر کا وہ حقدار اللہ کے ہاں بنے گا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ مصطح پر خرچ کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ کے ہاں ٹرپل اجر کے حقدار بنتے رہے۔ فرمایا وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان فضیلت والوں کو چاہیے، ان فراخی والوں کو چاہیے کیا کہ یہ درگزر کر دیں، یہ معاف کر دیں، یہ درگزر کر دیں اور یہ کیا کر دیں، معاف کر دیں۔ فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ اکبر۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر دیکھ تو نے قسم اٹھا کے کہہ دیا تھا نا کہ آپ کے بعد مصطح کا نانو نفقہ، دانا پانی، خرچہ مرچہ ہر چیز بند، تو نے یہ قسم اٹھائی تھی؟ ہاں اللہ کے رسول قسم اٹھائی تھی میں۔ فرمایا دیکھ اللہ کیا فرما رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ فضل والو، فضیلت والو، فراخی والو، تم اس طرح کی قسمیں نہ اٹھایا کرو کہ ہم یعنی قرابت والوں کو، مسکینوں کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو اب نہیں دیا کریں گے، ان پر خرچ نہیں کریں گے۔ اللہ اس طرح کی قسم اٹھانے سے منع کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی فرمایا ہے کہ ان کو معاف کر دو، درگزر کر دو۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ یہ جب ساری آیت سنائی تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ فوراً جواب دیتے ہیں، انہی قدموں پہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں بلا احب ان یغفر اللہ لی، کیوں نہیں، میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں پسند کرتا ہوں۔ یہ وہی بات ہے نا کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، یہ بالکل وہی منظر ہے کہ جب مومنوں کو اس بات کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آؤ تم اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف، تو اس وقت ان کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب آیت سنی تو فوراً آگے کوئی ضد نہیں کی، کوئی بحث نہیں کی، کوئی تکرار نہیں کی۔ دیکھیں نا اللہ کا رسول، آپ ذرا غور بھی تو کریں کہ اس نے میری بیٹی پہ الزام لگایا، اس نے میری بیٹی پہ تہمت لگائی، بھلا کتنا بڑا معاملہ، مجھے زندہ رہنے کے قابل نہیں چھوڑا، مجھے یہ کیا، مجھے وہ کیا، طرح طرح کی بحث کر سکتے تھے، لیکن سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ نہیں کہا، ایک جملہ، کہتے ہیں بلا احب ان یغفر اللہ لی، کیوں نہیں، میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ہمارے استاد ہیں نا، یہ اب چونکہ علماء کی کا انداز اور ہوتا ہے، جو بات کو سمجھتے ہیں اور بات کے بارے میں غور کرتے ہیں۔ اب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آیت کا ترجمہ بھی آتا تھا، سارا شان نزول بھی معلوم تھا، سیاق و سباق جانتے تھے، تو فوراً کہتے ہیں بلا احب
ان یغفر اللہ لی. ہمارے استاد ہیں حافظ عبدالسلام بن محمد، حافظ عبدالسلام بن محمد گڈوی، یہاں ان کا بیٹا بھی جمعہ پڑھانے آتا ہے. تو ان کی نا بڑی بیوی وفات پا گئی، پہلی بیوی ان کی وفات پا گئی، بعد میں انہوں نے اور بھی شادیاں کی. اچھا جب وہ وفات پا گئی نا تو بڑے غم زدہ، بہت انہوں نے اس بات پہ یعنی افسوس ہوا. تو ہم نا کچھ علماء ہم مل کر نا ان کے گھر تعزیت کے لیے گئے. تو جب وہاں پر گئے تو ہم نے وہ جو تعزیت والے کلمات ہیں نا وہ وہاں جا کر پڑھے. انا للہ ما اعطا ولہ ما اخذ ولکل عندہ اجل مسمى. اور آگے کیا ہے؟ آگے ہے فلتصبر ولتحتسب. یہی ہے نا کلمات کہ اب آپ جو دیا تھا اللہ نے دیا، واپس بھی اللہ نے لے لیا، ہر ایک نے اپنی مقرر تاریخ پہ چلے جانا ہے. تو آپ صبر کریں اور صبر پر اللہ تعالیٰ سے اجر کی، ثواب کی امید رکھیں. جب ہم نے یہ جملہ ابھی بولا ہی ہے، مکمل کیا ہے، آپ صاحب نے فوراً آگے کہا کہ اصبر واحتسب. کیا کہا؟ اصبر واحتسب، میں صبر کرتا ہوں، میں اس پر ثواب کی امید رکھتا ہوں. میری بات آپ سمجھے کہ اللہ نے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ بلا احب ان یغفر اللہ لی. جب ہم نے تعزیت کی دعا پڑھی تو ہم نے کہا کہ فلتصبر ولتحتسب. تو استاد محترم نے فرمایا کہ اصبر واحتسب. انگلش میں ایک لفظ بولتے ہیں ریپلائی، ایسے ہی ہے نا، یہ ریپلائی کیا ہو. فرمایا کہ کیوں نہیں، میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، اللہ مجھے معاف کر دے. واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی مہربان. اچھا بھائیو، یہ جو ابھی ہم نے سارا واقعہ سنا، اس میں آپ کو یاد ہے کہ پہلے 10-12 منٹ میں نے وہ پچھلا واقعہ ساتھ ملا کرنا پھر آگے آج کا سبق شروع کیا. اور وہ پچھلی جو کچھ باتیں تھی وہ میں پچھلے 2-3 درسوں میں بھی بیان کروں، لیکن کئی بھائی نئے ہوتے ہیں، کئی ساتھی نئے آئے ہوتے ہیں. اب اگلے مضمون کے ساتھ بات کو جوڑنے کے لیے کچھ پچھلا مضمون ملانا پڑتا ہے. تو میری بات آپ سمجھے ہیں، کچھ نہ کچھ پچھلا مضمون ملا کر اگلی بات کے ساتھ اس کو جوڑنا پڑتا ہے، بات پھر جا کر سمجھ آتی ہے. اب ہو سکتا ہے کئی بھائی وہ پچھلے سبقوں میں آ رہے ہیں، اب ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ یہ باتیں تو ہم نے پچھلے سبق میں بھی سنی اور اس کے پچھلے سبق میں بھی سنی، سمجھے، لیکن وہ ساری باتیں وہ نہیں ہوتی، وہ چند ایک باتیں کچھ پچھلے سبق کی، چونکہ واقعہ ایک ہی چل رہا ہے نا بھائی، واقعہ تو کتنی آیات سے وہی واقعہ ہی فرق چل رہا ہے. تو اب اس کا کچھ نہ کچھ حوالہ دے کر اگلے مضمون کے ساتھ بات کو جوڑنا پڑتا ہے. میری بات آپ سمجھتے ہیں نا؟ ٹائم ختم ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں سیاق و سباق. تو میرے پیارے بھائیوں، ایک اور بات بس سمجھ لیں، ایک اور بات کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ارشاد فرمایا کہ ان مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان بھائیوں کو معاف کر دیں جن سے غلطی ہو گئی. ایسا ہی ہے نا، فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، بھئی ان کو معاف کر دو، ان سے غلطی ہوئی ہے، ان سے گناہ ہوا ہے، ان سے ایک تمہاری دل شکنی ہوئی ہے، پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کے رویے سے، ان کی بات سے. تو اب تم کیا کرو؟ اب تم ان کو معاف کر دو. اچھا آگے کیا فرمایا کہ اگر تم ان کو معاف کر دو گے نا تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا.
بات سمجھ آئی ہے؟ اس کا مطلب کہ اپنے مسلمان گناہگار بھائیوں کو معاف کرنا یہ اپنے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. یہ ہمارے اپنے گناہوں کی معافی کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے. یعنی ہم اگر لوگوں کی خطائیں، لوگوں کی غلطیاں، لوگوں کے گناہ اگر ہم معاف کریں گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالی ہمارے بھی گناہوں کو، ہم اگر دوسروں سے درگزر کریں گے تو اللہ ہم سے بھی درگزر، اگر ہم دوسروں کو معاف کریں گے تو اللہ ہمیں بھی، اگر ہم دوسروں کی پردہ پوشی کریں گے تو اللہ قیامت کے دن ہماری بھی پردہ پوشی کرے گا. اگر ہم دوسروں کے مسائل مشکلات کو دور کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ ہماری بھی مشکلات اور ہماری بھی وہ پریشانیوں کو دور کرے گا. ایسا ہی ہے نا. اور آپ کو یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ ارحموا بمن فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو تو وہ آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اور اس کا آپ نے وہ ایک شعر میں ترجمہ بھی سنا ہوگا کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا. تو دیکھ لو اس آیت سے ہمیں یہ اصول بھی ملتا ہے، یہ بات بھی ہمیں یہاں سے ملتا ہے. تو لہذا میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق ہے. اذان کتنے بجے؟ 8:30 ہونے والے. جی اچھا. تو یہ بات جو ہے نا اس میں سے ملتی ہے. تو باقی رہ گئی میرے بھائیوں، اگر کوئی آدمی ایک بات کی قسم اٹھا لے اور اس قسم کو پورا نہ کرنا بہتر ہو تو پھر اس قسم کا کفارہ دے کر اس کام کو کرنا چاہیے جس کا کرنا بہتر ہے. اب دیکھیں نا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا قسم اٹھا لی کہ میں خرچ نہیں کروں گا، یہ ٹھیک نہیں تھا. تو اب انہوں نے قسم کا کفارہ دیا، اور قسم کا کفارہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ یا 3 روزے رکھنا، یا گردن آزاد کرنا، یا پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا ان کو کپڑے دینا. یہ 4 کفارے، سمجھے نا. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ اسلام کے کچھ ایسے اصول و ضوابط ہیں جو ہمیں راہ چلتے چلتے ان واقعات سے معلوم ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ ایک شان، یہ وصف بھی سامنے آتا ہے کہ جو مخلص صحابہ تھے تو وہ ماشاءاللہ اللہ کا حکم سنتے ہی فوراً عمل کیا کرتے تھے اور اس پر عمل پیرا ہو جاتے تھے. آج کی گفتگو میں نے چلتے چلتے آپ کو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کچھ فضیلت اور ان کا خلیفہ اول بلا فصل ہونا اس کے بارے میں بھی کچھ بیان کیا. اللہ ہمیں ان ساری باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. جناب یعقوب علیہ السلام نے کہی تھی کہ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. میں تو وہی بات کہتا ہوں. فرماتی ہیں کہ وہاں پر ہی بیٹھے بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو، اور جب آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہوتی تھی تو 2 باتوں سے پہچانے جاتے تھے. ایک تو آپ کو شدید سردی میں بھی پسینہ آ جاتا تھا، اور نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک اس طرح کی آواز آیا کرتی تھی
کہ جس طرح کسی زنجیر کو کسی دیوار پر رکھیں اور اس کو کھینچیں تو کنارے پر رگڑ کھانے کی وجہ سے جو کڑکڑ کی آواز آتی ہے نا، وہ اس وقت آپ کے پاس سے آتی تھی جب آپ پر وحی نازل ہو رہی. فرماتی ہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی. تو جب وحی نازل ہو گئی تو آپ نے سب سے پہلی یہ بات فرمائی کہ عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تیری براءت نازل فرمائی. اور پھر وہ آیتیں سنائی. تو میرے بھائیوں اس وقت نا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا وہ یعنی اس قدر ان کی ایک جذباتی کیفیت تھی کہ وہاں ان کی والدہ ام رومان نے یہ کہا کہ بیٹا اٹھو نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں شکریہ ادا کروں، میں تو اس اللہ کا شکریہ ادا کروں گی، میں اس اللہ کی تعریف کروں گی جس نے مجھے بری کیا. یہ واقعہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب نہیں تھا. یہ بہت بڑی دلیل، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبیوں رسولوں کے سردار ہیں، ساری کائنات کے امام ہیں اور ساری کائنات سے اعلیٰ افضل بہتر برتر ہیں. مطلب ہے ان کا تو مقام ہی کچھ اور ہے. ہمارے ہاں تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ تمام نبی ولی اور سارے بزرگ وہ سبھی غیب جانتے، سب کی غیب دانی کا دعویٰ کیا جاتا ہے. حالانکہ میرے پیارے بھائیوں قرآن کبھی پڑھ کے دیکھ لے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ ان کو فرما دیں کہ آسمانوں کی کوئی مخلوق اور زمین کی کوئی مخلوق بھی غیب نہیں جانتی اللہ کے سوا. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. اور پھر اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے اس بات کا اقرار اور اعتراف کروایا کہ آپ ان کو خود بتائیں کہ لو اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء. اگر میں غیب جانتا ہوتا تو مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی اور میں بہت ساری بھلائی اکٹھی کر لیتا، لیکن میں غیب نہیں جانتا. میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی لگے، آپ زخمی بھی ہوئے، آپ کو تلوار کا وار ہوا، آپ کے اوپر کئی دفعہ اس طرح کے، آپ ایک دفعہ اپنے گھوڑے سے بھی گر گئے اور آپ کی مطلب ہے کہ فریکچر ہو گیا. پورا 1 مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر رہے. اگر جو پتا ہو کہ میں نے گھوڑے پہ چڑھنا ہے اور آگے جا کے گر جانا ہے، میرا آگے مسئلہ بن جانا ہے، تو بندہ نہ چڑھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی ان کو بتا دو کہ میں غیب اگر جانتا ہوتا تو مجھے کوئی تکلیف نہ آتی اور میں بہت ساری بلائیاں. لیکن میرے بھائیوں یہاں پر تو دعویٰ ہی کچھ اس طرح کا لوگوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے، تقریروں میں، تحریروں میں، خطبوں میں اور اپنے مواعظ میں لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے محض اپنی دکانداری کے لیے اور اپنی پیٹ پوجا کے لیے، اپنا ایک الگ تشخص اجاگر کرنے کے لیے کہ نہیں جی نہیں، نبی بھی غیب جانتے ہیں، ولی بھی غیب جانتے ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر 1 مہینہ پریشان رہے اور 1 مہینے کے بعد بھی آ کر کیا کہہ رہے ہیں کہ عائشہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. اگر غیب جانتے ہوتے تو یہ بات کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور 1 مہینہ پریشان رہتے. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب وہاں سے اٹھے، آپ مسجد میں گئے، جا کر یہ آیتیں سنائی
اور پھر وہ تینوں آدمیوں کو بلایا جنہوں نے وہ بات کہی تھی، مخلص مسلمان، ان پر حد بھی لگی۔ چلو میرے پیارے بھائیوں، اب ہوا یہ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میری براءت میں یہ آیت نازل فرمائی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے اس وقت یہ فرما دیا کہ یہ جو مصطح بن اساسہ ہے، میں آج کے بعد مصطح کے اوپر کوئی خرچ نہیں کروں گا، میں اس کا جو گھر کا خرچ چلاتا ہوں آج کے بعد میں نہیں چلاؤں گا۔ اور اماں جی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِصْطَحٍ لِقَرَابَتِهِ وَفَقْرِهِ، کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ یعنی سیدنا مصطح رضی اللہ عنہ ان کے اوپر باقاعدہ خرچ کیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ ان کے رشتہ دار تھے، کیا رشتہ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی خالہ کے بیٹے تھے، ان کی خالہ کے بیٹے تھے، تو خالہ کی بیٹا ہونے کی بنا پر وہ خالہ زاد ہوئے نا، خالہ زاد بھائی۔ تو ایک تو خالہ کے بیٹے تھے اور نمبر دو وہ فقر ہی، اور یہ بڑے تنگ دست بھی تھے، بہت فقیر تھے اور مسکین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بھی کیفیت کہ ایک تو وہ رشتہ دار بھی ہیں اور نمبر دو وہ فقیر بھی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ بیچارے تنگ دست تھے، حالات اتنے زیادہ خوشگوار نہیں تھے، اور ان کی جن سے شادی ہوئی سیدہ زینب جو تھی وہ بہرحال ایک کھاتے پیتے گھرانے سے آئی تھی۔ تو انہوں نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں میرا خامد جو ہے نا وہ مالی اعتبار سے بڑا کمزور ہے، تو اگر میں اپنی طرف سے اپنے خامد پر کچھ خرچ کر دیا کروں تو کیا مجھے اس کا اجر ملے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اجر کی بات کرتی ہے تجھے ڈبل اجر ملے گا، ایک تو رشتہ داری کی بنیاد پر اور نمبر دو اس لیے کہ وہ مستحق بھی ہے، وہ فقیر ہے، وہ مسکین ہے اور وہ مستحقین میں سے آتا ہے، لہذا ڈبل اجر ملے گا۔ لہذا میرے بھائیوں اگر کوئی رشتہ دار ہو اور ہو بھی وہ مسکین تو اس کے لیے باقاعدہ اللہ نے ڈبل اجر رکھا ہے۔ میں نے ایک شرح کے اندر پڑھا، ایک تفسیر میں پڑھا کہ یہ جو جناب مصطح بن اساسہ تھے نا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی 3 وجوہات اور 3 اسباب بیک وقت پائے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 کہ یہ قریبی رشتہ دار بھی تھے، اور نمبر 2 یہ مسکین اور فقیر بھی تھے، اور نمبر 3 یہ مہاجر فی سبیل اللہ بھی تھے۔ یہ مہاجر فی، انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت بھی کی، اللہ اکبر۔ اور ایک چوتھا بھی ان کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ یہ اصحاب بدر میں سے بھی تھے، اصحاب۔ تو میرے بھائیوں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس غم کی وجہ سے، اس پریشانی کی بنا پر کہ اس نے میری لفظ جگر اور میری نور نظر اور ہمارے پورے خاندان کا فخر سیدہ عائشہ میری بیٹی کے اوپر انہوں نے یعنی جو تہمت لگائی ہے اور اس میں یہ بھی شامل ہے مصطح، لہذا آج کے بعد اس کا خرچہ پانی بند۔ وہ جو ماہانہ وظیفہ جاتا تھا نا اس کے بارے میں فیصلہ دے دیا اور قسم اٹھا کے کہہ دیا واللہ لا انفق علی مصطح، اللہ کی قسم
آہستہ پر خرچ نہیں کروں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اماں جی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ شان نزول ہے اس آیت کا، کہ جب انہوں نے قسم اٹھا لی، اب اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت اتاری، فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اور نہ قسم اٹھائے اولو الفضل منکم، جو تم میں سے فضیلت والے ہیں۔ فضیلت والے، اللہ نے یہاں فضیلت والا کس کو کہا؟ فضیلت والا کس کو کہا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یعنی ان کو کلیئر الفاظ میں اللہ نے فرمایا اولو الفضل، یہ فضیلت والے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ ہمارا الحمدللہ یہ عقیدہ ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پر ہم اس عقیدے کو بیان کرتے ہیں، اور یہ یعنی پورے شرح صدر کے ساتھ اس عقیدے پہ قائل اور فاعل ہیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ افضل البشر بعد الانبیاء وہ کون ہیں؟ ابو بکر صدیق۔ سمجھے نا میرے پیارے بھائیوں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ ایک تابعی ہیں اور ان کا نام ہے محمد بن حنفیہ۔ یہ محمد بن حنفیہ کون ہے بھلا؟ یہ سیدنا علی کے بیٹے ہیں، سیدنا علی کے بیٹے ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے نا ایک دفعہ اپنے ابا جان سیدنا علی بن ابی طالب ان سے سوال کیا، میں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ سب سے زیادہ افضل شخصیت کس کو سمجھتے ہیں؟ سب سے افضل شخصیت کون ہے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں کس کو سمجھتے ہیں؟ ابو بکر صدیق۔ جناب محمد بن انبیاء کہتے ہیں میں نے ایک اور سوال کیا، میں نے کہا ثم من، کہ ان کے بعد پھر آپ کس کو افضل مانتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں ثم عمر، پھر ان کے بعد عمر بن خطاب کو ہم سب سے زیادہ افضل مانتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر، اور ان کے بعد عمر فاروق۔ اللہ اکبر۔ ویسے میں ایک بات کر دیتا ہوں، جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دنیا سے جانے لگے تو خنجر لگا اور ان کے بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا، تو انہوں نے پتہ ہے 6 افراد کی ایک کمیٹی بنائی تھی، اس کو آپ خلافت کمیٹی بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیا کمیٹی بنائی تھی؟ خلافت کمیٹی۔ اور انہوں نے فرمایا تھا کہ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لینا۔ بہرحال بات تھوڑی سی آگے ہے کہ ان میں سے پہلے تو 2 آدمیوں کے حق میں دستبردار ہو گئے، 2 آدمیوں کے حق میں دستبردار ہو گئے، سمجھے نا۔ اب جناب وہ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے نا پھر صاف لفظوں میں کہہ دیا پوری کمیٹی میں، بھائی میں تو خلیفہ نہیں بننا چاہتا، میری تو بات ہی چھوڑو نا، میں نہیں اس خلافت کی ذمہ داری کو اٹھا۔ سارے پھر کہتے ہیں کہ وہ خلیفہ کی نامزدگی کا، کس کا؟ نامزدگی کا اختیار مجھے دے دیا کہ اب آپ جو ہے نا وہ دیکھ لیں کہ جو باقی کینڈیڈیٹ رہ گئے تھے نا خلافت کے، جو امیدوار تھے وہ 2 تھے، ایک جناب سیدنا
اور ایک سیدنا علی، ان دو یہ جو تھے نا یہ کسی کے بھی حق میں دستبردار نہیں ہو رہے تھے، اب یہ دو باقی رہ گئے تھے خلافت کے امیدوار کے طور پر۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے اوپر بہت بڑی ذمہ داری پڑ گئی، میں نے پھر پورے مدینے کا سروے کیا، میں لوگوں سے تنہائیوں میں ملا، میں لوگوں سے مجلسوں میں ملا، جہاں مجھے موقع ملتا میں جاتا، میں ملاقات کرتا، میں لوگوں سے رائے پوچھتا، اور بھائی مجھے مشورہ دو کہ اب میں عثمان اور علی ان دونوں میں سے کس کو خلیفہ بناؤں؟ یعنی اب عثمان جو ہے وہ بھی اللہ کے رسول کے داماد ہیں، بلکہ دوہرے داماد ہیں، اور علی رضی اللہ وہ بھی داماد ہیں، اب آپ مجھے بتائیں۔ کہتے ہیں میں ایک ایک آدمی سے یہاں تک کہ میں کھیتوں کی طرف نکل جاتا اور جا کر کسانوں سے پوچھتا، ہاں بھائی آپ مجھے بتائیں ان دونوں میں سے کس کو خلیفہ بنانا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں کافی دنوں اور کافی ہفتوں کی محنت کے بعد میں نے جب یہ یعنی سروے کیا، جائزہ لیا، تو بہت زیادہ لوگوں نے مجھے مشورہ اور رائے جناب عثمان کے بارے میں۔ کن کے بارے میں؟ عثمان۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر میں نے یعنی باقاعدہ مسجد میں ایک بہت بڑا وسیع اجلاس بلایا اور صحابہ کرام کو جمع کیا، اور پھر میں نے پورے مسجد کے ایک بڑے مجمع کے اندر میں نے پھر جناب عثمان رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا، اور میں نے کہا چونکہ اب یہ ذمہ داری میرے اوپر آئی تھی، اور پھر ساری انہوں نے بات بتائی باقاعدہ۔ کہتے ہیں میں مدینے میں لوگوں سے ملاقاتیں کرتا رہا، میں باہر گیا، میں آس پاس کے علاقوں میں گیا، میں دیگر شہروں میں بھی گیا، میں نے جا کر سب سے رائے لی ہے، اور مجھے اکثریت کی رائے یہ سامنے آئی ہے کہ اب خلافت کے جو اصل حقدار ہیں، زیادہ حقدار ہیں، وہ عثمان بن عفان ہیں۔ تو لہذا میں عثمان بن عفان کو نامزد کرتا ہوں۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر، اللہ کے رسول کے بعد، اور ان کے بعد کون ہے؟ سیدنا، اور ان کے بعد صحابہ کی اکثریت کس کو زیادہ افضل سمجھتی تھی؟ ہاں جی، سیدنا عثمان۔ بھائی اگر صحابہ کی اکثریت اور اس وقت کے عامت الناس کی اکثریت سیدنا علی کو افضل سمجھتی ہوتی تو وہ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشورہ دیتے کہ بھائی اب باری جو ہے، اب جو حق بنتا ہے وہ علی کا بنتا ہے، لہذا علی کو خلیفہ بنائے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے تقریباً بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں کی، اور اکثریت نے مجھے یہ کہا کہ عثمان یہ حقدار ہے خلافت۔ اچھا، وہ میں بات عرض کر رہا تھا نا محمد بن حنفیہ، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم سب سے افضل کس کو سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ابو بکر کو۔ اچھا پھر عمر کو۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے تیسری دفعہ نا ذرا اپنے سوال کو تھوڑا سا تبدیل کیا، پہلے تو میں یہ پوچھ رہا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل کون ہے، اچھا پھر کہ اس کے بعد افضل، اب میں نے تیسرا سوال کیا کیا، میں نے پوچھا کیا پھر اس کے بعد آپ افضل ہیں؟ یعنی عمر بن خطاب کے بعد پھر کیا آپ افضل ہیں؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے بڑی ہی عاجزی اور انکساری سے بھرا ہوا جواب دیا۔